ہماری کموڈٹیز کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایات پہ جو اقدامات وفاقی حکومت اٹھا رہی ہے اور صوبائی حکومت خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب کی سرپرستی میں ان مافیاز کا کلا کما کرنے کے لیے نہ صرف پرعزم ہے بلکہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے تمام ضروریات اشیاء جہاں جہاں ذخیرہ اندوز منافع خور یا مصنوعی بحران پیدا کر کے عوام کے لیے مشکلات کھڑے کرنے والا کوئی گروپ، کوئی ٹولہ، کوئی اس کے ساتھ جڑا سٹرکچر، اس کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ اور حکومت پنجاب نے جو حالیہ لیجسلیشنز کی ہیں، اقدامات اٹھائے ہیں، ان سب کا بھی مقصد عوام اور عوامی سہولتوں اور ریلیف کے راستے میں کھڑے ہونے والے ان مافیاز کا قانون کی طاقت سے مقابلہ کرنا ہے اور قانون کے تابع لانے کے لیے، رول آف لا کو انشور کرنے کے لیے جو حکومتی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرتے ہوئے عوام کو ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے نجات دلا کے انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے۔ میں شہزاد اکبر صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ حکومتی ترجیحات اور اب تک کی جو آؤٹ کم ہے اس پورے پروسیس کے اندر اس نیٹ ورک کو ایکسپوز کرنے میں، توڑنے میں اور قانون کے شکنجے میں لانے میں جو عملی اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ میڈیا کے سامنے رکھیں اور ان تمام انیشیٹو سے آپ کو آگاہ کریں جس کا مقصد جو ہے وہ عوام اور عوام کی سہولتوں کے درمیان کھڑے افراد کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ تھینک یو جی۔ السلام علیکم جی۔ پہلے تو معذرت، بڑی تنگ جگہ میں آپ لوگوں کو گھیرا ہوا ہے کرونا کی وجہ سے، تو میں کوشش کروں گا کہ بہت مختصراً 2-4 چیزوں پہ آپ کو اپڈیٹ کر دوں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے اس وقت جو بیسک کموڈٹیز میں جو سب سے اس وقت ایشو اس وقت ریلیونٹ ہے وہ چینی کا ہے، شوگر کا ہے۔ اس کے اوپر جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس سے متعلقہ چیزوں کو عوام تک پہنچانا بڑا ضروری ہے تاکہ بہتر چیزیں سمجھ آ جائیں کہ اس وقت چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ پہلے تو ہے جی چینی کی قیمت فکس کرنے کا۔ اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ چینی کی قیمت جو فکس کی گئی ہے یہ کیا ہے، کس قانون کے تحت ہے، کس کی ذمہ داری تھی، کیونکہ اس وقت یہ ایک سبجیکٹ میٹر بھی بنا ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس وقت یہ معاملہ چل رہا ہے جس وقت ہم بات بھی کر رہے ہیں۔ 60 سے آپ دیکھ رہے ہیں، ایوب خان کے دور سے یاد کریں، چینی اس ملک کا ایک مسئلہ ہے کہ جی چینی کی قیمت بڑھ گئی ہے، چینی کم ہو گئی ہے۔ 70، 80، 90 ریسنٹ ٹائمز میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یکدم چینی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جو پچھلی 4-5 دہائیوں میں نہیں ہوا وہ یہ کام کبھی نہیں ہوا کہ چینی کی قیمت کا تعین نہیں کیا گیا کہ چینی کی پیداواری لاگت کتنی ہے، اس پہ منافع کتنا ہونا چاہیے اور آخر میں جو ایک کنزیومر ہے اس کو کتنے پیسوں پہ وہ چینی ملنی چاہیے۔ اب اس کے پیچھے قوانین میں اگر آپ جائیں تو پہلا قانون اس کی قیمت فکس کرنے سے متعلقہ جو اختیار دیتا ہے وہ 1958 کا بنا ہوا ہے، جس کا نام ہے پنجاب فوڈ سٹف کنٹرول ایکٹ 1958۔ دوسرا قانون 1977 کا ہے، 1977 کا ہے، پرائز کنٹرول اینڈ پریونشن آف پروفیٹیرنگ اینڈ ہولڈنگ ایکٹ 1977۔ اس کے بعد پچھلی ایک دہائی میں
آدھا درجن کے قریب رپورٹڈ ججمنٹس موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جہاں پہ حکومتوں کو یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے بیسک کموڈیٹیز کی قیمتوں کا تعین کرنا اور ان کی عوام تک ترسیل کو شور کرنا کہ وہ ان کو مل سکے، تاکہ کوئی ہورڈنگ نہ کر سکے، رک نہ سکے، پروفیٹیرنگ نہ کر سکے، اور اس کی وہ قیمت جو اس کی ایک لاگت آتی ہے ایک جائز منافع کے ساتھ عوام کو پہنچانا۔ اور اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، 2014 کی ایس سی رپورٹڈ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی 2014 SCMR 329، یہ اس کا حوالہ ہے۔ افتخار چودھری صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا، اس نے انہی دو قوانین کا حوالہ دے کے حکومت کو کہا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آٹا چینی یہ عوام کو پہنچائی جائے اور اس کی قیمت وہ ہو جس کا آپ تقرر کریں، کیونکہ جو منافع خور ہے ایسا معاشرہ ہمارا جہاں پہ اسپیشلی رمضان کے اس بابرکت مہینے میں جہاں پہ یہ چیزیں سستے داموں لوگوں کو ملنی چاہیے، ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور بڑا افسوس کا مقام ہے کہ اگر آپ اس کا موازنہ کریں مغربی ممالک سے، جہاں پہ اگر کرسمس کا سیزن آتا ہے تو ایسٹر کا سیزن آتا ہے تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، اور ہمارے ہاں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے بجائے اس کے کہ چیزیں کم ہوں وہ قیمتیں دگنی ہو جاتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں حکومت کا بھی اس میں ہاتھ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے کیوں فکس نہیں کی۔ تو یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ ایکس مل پرائس مقرر کی گئی ہے۔ اب یہ مدعا میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس وقت بھی کچھ مل مالکان لاہور ہائی کورٹ میں گئے اور انہوں نے اپنی یہ بات کی کہ جو حکومت نے 80 روپے ایکس مل پرائس اور 85 روپے ریٹیل پرائس مقرر کی ہے اس پہ ان کو کوئی تحفظات ہیں۔ بالکل کسی کو بھی تحفظات ہوں تو اس کے لیے فورم عدالتوں کا ہے، بڑی اچھی بات ہے، وہاں گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے بھی بڑا اس معاملے کی سنگینی کو سمجھتے جو ملٹیپل پٹیشنز تھی وہ ایک جگہ اکٹھی کر دی، دونوں سائڈز کو سنا اور آج شام 4 بجے تک انہیں کسی نتیجے پہ پہنچنے کو کہا۔ اور اس کے بعد اس وقت ہماری جو ٹیم ہے انڈسٹریز کی، کین کمشنر ہیں، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں، وہ سارے اس وقت میٹنگ کر رہے ہیں، جتنے بھی اس میں پٹیشنر مل مالکان تھے ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ مین مدعا کیا ہے میں وہ عوام تک آپ کی توسط سے بڑے آسان زبان میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ میکسیمم 4 مہینے کرشنگ ہوتی ہے، ساری چینی بن جاتی ہے۔ چینی کی پیداواری لاگت کیا آنی چاہیے، اس کے اندر 2 فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ایک فیکٹر ہے کہ گنا کس قیمت پہ خریدا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ ریکوری ریشو کتنی ہے۔ ہم نے جب یہ 80 روپے کی ایکس مل پرائس مقرر کی تو اس میں 2 ڈیٹا سیٹ تھے۔ حکومت نے جب قیمت مقرر کی تو ہمارے پاس 2 ڈیٹا سیٹ تھے۔ ایک وہ ڈیٹا جو کین کمشنر یا انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ اکٹھا کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ریکوری ریشو کیا بنتی ہے اور گنا کس قیمت پہ خریدا ملوں نے، وہ ڈیٹا سارا دیتا ہے ڈپارٹمنٹ کو۔ پھر اس کا فیڈرل میں شوگر ایڈوائزری بورڈ بھی ہے جو انڈسٹریز کے نیچے ہے، وہاں پہ بھی یہ ڈیٹا جاتا ہے، تمام صوبوں سے آتا ہے۔ دوسرا ڈیٹا وہ ہے جو شوگر مل ایسوسی ایشن ہمیں دیتی ہے، شوگر ملوں والے خود دیتے ہیں۔ یہ جو 2 میں نے آپ کو فیکٹرز بتائے ہیں، اس کے اندر ہمارے پاس 2 ڈیٹا سیٹس آ گئے۔ ایک وہ ڈیٹا سیٹ ہے جو سرکار نے اکٹھا کیا، جس کے مطابق گنے کی قیمت میکسیمم جو ادا کی گئی، جس کا ایگریگیٹ نکلتا ہے وہ 259 روپیز پر من کے حساب سے تھا، جس کا ریکارڈ موجود ہے، کیونکہ جب آپ گنے کی قیمت بینک سے ادا کرتے ہیں اس کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے۔ وہ تھی 259 روپے، اور انہی کے مطابق سرکار کے ڈیٹا کے مطابق جو ریکوری ریشو ہے وہ 10 ایک ٹوٹل جو ایگریگیٹ نکلا تمام ملوں کا وہ 10.4% ہے۔ جو شوگر ملز کی طرف سے ہمیں ایسوسی ایشن کی طرف سے ڈیٹا دیا گیا، اس میں جو گنے کی میکسیمم انہوں نے پرائس دی 265 روپے کی، ہماری آئی 259 کی، ان کی 265 انہوں نے کہا جی ہم نے، تاکہ اس کا کوئی ڈاکومنٹری ثبوت نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنا ڈیٹا دیا ہمیں کہ جی ہم نے 265 ہمارا نکلتا ہے۔ دوسرا ریکوری ریشو انہوں نے کہا کہ 9.2 یا 9.3% آتی ہے گنے سے، 10.3 یا 4 نہیں آتی۔ ہم چونکہ اس چیز کے اندر ایک سیٹ کرنا چاہتے تھے ایکس مل پرائس، تو ہم نے بجائے حکومت کا ڈیٹا لینے کے، ہم نے شوگر ملز والوں کے ڈیٹے کے اوپر قیمت مقرر کر دی۔
اگر ہم حکومتی ڈیٹا پہ قیمت مقرر کرتے تو یہ 5-6 روپے نیچے آتی، کیونکہ یہ پہلی دفعہ کیا جا رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اچھا کاروبار کرنے والے، جائز کاروبار کرنے والے، اس کو بھی تحفظ ملے، وہ روزگار مہیا کرتا ہے، وہ ایک سروس بھی کر رہا ہے۔ تو ہم نے، کیونکہ اس وقت چینی تو قیمت زیادہ ہے مارکیٹ میں، تو ہم نے وہ والا ڈیٹا جو شوگر مل ایسوسی ایشن کا تھا، یعنی کہ ریکوری ریشو جو تھی 9.3% اور گنے کی قیمت 265 روپے، وہ کاؤنٹ کر کے چینی کی قیمت مقرر کی اور اس کو ایک راؤنڈ فگر کر کے 80 روپے ایکس مل کر دی۔ تو اس لیے یہ تحفظات کی شوگر ملز کو سنا نہیں گیا یا ان کا ڈیٹا نہیں لیا گیا، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ انہی کے مقرر، ان کے دیے ہوئے ڈیٹا کے مطابق ایکس مل پرائس مقرر کی گئی ہے اور اس میں ان کا 15% سے زائد منافع کا ریشو بھی رکھا گیا ہے۔ تو یہ جو چارٹ بنا ہوا ہے وہ آج عدالت میں بھی پیش کر دیا ہے، آج ہم ان کے ساتھ دوبارہ بیٹھ رہے ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی مزید ڈیٹا ہے اور وہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری لاگت، دیکھیں وہ یہ چیلنج نہیں کر سکتے کہ ہم شوگر کی قیمت مقرر نہیں کر سکتے، یہ تو قانون میں بھی لکھا ہوا ہے، ججمنٹس بھی موجود ہیں اور یہ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز جو پروڈکٹ 2 دنوں میں بنتی ہے، 2 مہینوں میں بنتی ہے، 4 مہینوں میں بنتی ہے، اس کی قیمت فلکچویٹ کرے۔ ایک تو اس حد تک یہ بڑا کلیئر ہے اور میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ جو آج شام کا آؤٹ کم آئے گا وہ بڑا بہتر ہوگا، سب کے لیے بہتر ہوگا، مل والوں کے لیے بھی بہتر ہوگا، ان کو بھی۔ دیکھیے یہ سب کے حق میں ہے کہ ایکس مل پرائس مقرر ہو جائے۔ آپ کی ایکس مل پرائس مقرر ہوگی، کل آپ کو ایف بی آر بھی تنگ نہیں کرے گا، نہ آپ کو ایف آئی اے تنگ کرے گی، نہ اینٹی کرپشن تنگ کرے گا، نہ آپ کو ایس سی پی، نہ سی سی پی، کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ ایک سٹینڈرڈ ہے، سیٹ کردہ ریٹ ہے، اس کے اوپر آپ چیز بیچ رہے ہیں، وہی چیز آگے جا رہی ہے، ونس فار آل سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ عوام کو بھی پتہ ہے کہ جی یہ قیمت ہے، اس قیمت پہ مجھے چیز ملنی ہے۔ تو یہ ایکس مل پرائس آلریڈی حکومت مقرر کر چکی ہے، کوئی اس کے اوپر اسٹے آرڈر نہیں ہے۔ ابھی تک مارکیٹ میں جو چینی موجود تھی وہ پچھلے ریٹ پہ سپلائی کی تھی، اس کے اوپر اس کے اوپر عمل شروع ہوگا تو انشاءاللہ ریٹ اسی کے اوپر ملے گی۔ اور ہم کورٹ میں بھی پوری طرح سے عدالت کی بھی اسسٹنس کر رہے ہیں، وفاقی بھی اس میں ڈپارٹمنٹ جو تھے وہ پارٹی تھی، وہ بھی انڈسٹریز کے لوگ آئے ہوئے ہیں، پروونشل بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ شام تک جو بھی آؤٹ کم نکلے گا، لیکن یہ سمجھنا بڑا ضروری تھا کہ اس پرائس فکسیشن کے پیچھے اصل ہمارا مدعا کیا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز میں نے کلیئر کرنی تھی، دوسری بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کو بھی لے کے آج کافی چائے مگوئیاں بھی ہو رہی ہیں، تو بڑا ضروری ہے کہ اس کے اوپر بھی کلیئرٹی آ جائے۔ وہ ہے جہانگیر خان ترین صاحب کا معاملہ، جے ڈی ڈبلیو کا معاملہ۔ کیونکہ آپ لوگوں نے سوال بھی سارے وہی کرنے تھے تو میں پریمپٹیو اسٹرائک کرتے ہوئے میں آپ کو پریمپٹیو اسٹرائک میں سارا اس کا جواب دے دیتا ہوں، اس کے بعد بھی مجھے پتہ ہے آپ کے سوال ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم یہاں موجود ہیں۔ دیکھیں جی، سب سے مشکل جو چیز ہوتی ہے اپنے کسی سے کوئی سوال کرنا۔ اپنے گھر کے اندر بھی کبھی آپ کو اپنے بھائی سے یا بہن سے سوال کرنا پڑ جائے تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن دیکھیں سوال کرنا بہت ضروری ہے، پوچھ گچھ کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کا نعرہ احتساب کا ہے، آپ کا نعرہ رول آف لاء کا ہے، آپ کا نعرہ ڈیو پروسیس کا ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا، یہ چل رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کا احتساب کریں اور اپنوں کا نہ کریں۔ اور اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی ایک گروہ کو، ایک مل کو یا ایک شخص کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ باقی آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ خبر کیا بنتی ہے، تو اس کے مطابق چونکہ خبر بنائی جاتی ہے تو وہ ذرا زیادہ نظر آتا ہے۔ اس لیے میں چونکہ کانٹیکسٹ میں ایک دفعہ پھر رکھ دیتا ہوں جس سے واضح ہو جائے کہ کوئی کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی جا رہی ہے۔ دیکھیے اس میں سب سے پہلے جو کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے کہ شوگر کمیشن کی جو رپورٹ آئی مئی 2020 میں، اس شوگر کمیشن کی رپورٹ کے مطابق جو اس میں سے چیزیں سامنے آئی ان کو سامنے رکھ کے وفاقی کابینہ نے 3 طرح کے اقدام اٹھانے کے لیے انسٹرکشنز جاری کی۔ ایک پینل نوعیت کے تھے کہ جہاں پہ لگا کہ کوئی کرمنل آفینس ہوا ہے تو وہ چیزیں نیب اور ایف آئی اے کو بھیجی گئی، وہ اس کے اوپر قدم اٹھائے۔ اینٹی کرپشن کو بھیجی گئی پنجاب اور سندھ کو کہ وہ اس کے اوپر تفتیش کرے اور قدم اٹھائے، اور اس پروسیس کا آغاز کر دیا گیا۔ کچھ چیزیں تھیں جو ایڈمنسٹریٹو نوعیت کی تھی، وہ بھی صوبوں کو بھیجی گئی، جس میں مثال کے طور پہ یہ بھی نئی ساری اسٹرکچر بنا ہے جس میں فکسیشن آف پرائس بھی ہے۔ اور ایک چیز تھی لیجسلیٹو ریفارمز، جس میں بھی پنجاب سے کچھ لاز بنے ہیں، کچھ فیڈرل سے بن رہے ہیں، کچھ نئے رولز آئے ہیں،
ایف بی آر میں بڑی اسٹرکچر ریفارمز ہوئی ہیں، ٹریک اینڈ ٹریک سسٹم لگایا جا رہا ہے، پہلے کیمرے لگانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ جب یہ معاملہ آ گیا، یہ سب سے پہلے بہت سارے ملوں کی طرف سے، جس میں جے ڈی ڈبلیو بھی شامل تھی اور سر فہرست تھی، العربیہ والے تھے، باقی ملوں والے تھے، پی ایس ایم اے تھی، انہوں نے سب سے پہلے حکومت کے اس ایکشن میٹرکس کو چیلنج کیا مختلف کورٹس کے اندر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور پھر سپریم کورٹ تک یہ معاملہ گیا۔ وہاں سے یہ 3-4 ماہ تک اس میں معاملہ پھنسا رہا، لیکن لٹیگیشن ہوئی، حکومت نے بھی اپنا موقف دیا، ان تمام لوگوں نے اپنا موقف دیا، اور ایونچولی جو رزلٹ آیا وہ یہ تھا کہ جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ایک انکوائری کمیشن جو رائٹ فلی کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا اس کا حصہ ہیں، اور اس کے قابل نتیجے میں جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں وہ بھی قانون کے مطابق ٹھیک ہیں، اور کسی کے جو بھی تحفظات ہوں گے وہ کیس ٹو کیس بیس اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نومبر میں ان تمام چیزوں کا آغاز ہو گیا۔ ایف بی آر نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا، ایس سی سی پی، سی سی پی نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا، ایف آئی اے نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا۔ ایف آئی اے کو جو کیسز بھیجے گئے تھے اس میں امیڈیٹلی کچھ کیسز رجسٹر ہوئے، کچھ انکوائریز رجسٹر ہوئی۔ ایف آئی اے میں پہلے انکوائری رجسٹر ہوتی ہے اور بعد میں پھر ایف آئی آر کٹتی ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف جے ڈی ڈبلیو کا معاملہ بھیجا گیا تھا۔ جے ڈی ڈبلیو کا معاملہ جو تھا وہ منی لانڈرنگ کا کچھ 7-8 ارب روپے کے قریب بنتا ہے، جبکہ شریف گروپ کا جو تھا 25 ارب روپے کا منی لانڈرنگ کا کیس رجسٹر ہوا۔ اس کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ کارروائی نہیں ہو رہی، وہ خبر آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ خبر آپ کم رپورٹ کرتے ہیں، یہ والی زیادہ رپورٹ کرتے ہیں۔ اس میں کورٹ سے اجازت لے کے شہباز شریف صاحب کو کوشچن کیا گیا، ان کے 2 انٹرویوز کیے گئے کوٹ لکھپت جیل میں۔ اس کے بعد ان کو ریٹن کویشچنر دیا گیا، جیسا کہ ابھی جہانگیر ترین صاحب اور ان کی کمپنی کے باقی ڈائریکٹرز کو دیا گیا، جو کہ ایز پر لاء ہے۔ اس کا ریٹن جواب ان سے لیا گیا۔ جواب میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ویسے میاں صاحب کے پاس، انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتہ، سلمان کو پتہ۔ حمزہ شہباز کا انٹرویو کیا گیا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے پرمیشن لے کے۔ اس کے بعد ان کے مل کے جو سی ایف اوز ہیں، ان کے جو آڈیٹرز ہیں، ان سب کو کوشچن کیا گیا، اور وہ تفتیش کا معاملہ بھی ابھی جاری ہے۔ آر وائی کے الائنس گروپ کے بھی رجسٹر ہوا انکوائری، ان کو بھی بلایا گیا، سوال نامے جاری کیے گئے، ان سے بھی تفتیش کا معاملہ جاری ہے۔ اسی طرح سے جے ڈی ڈبلیو کے یہ کیس جے کے ٹی صاحب کے خلاف نہیں ہے، جہانگیر ترین کے کمپنی کے خلاف، کمپنی کے سی او ہیں، سی ایف او ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، ان سب سے کوشچن کیا جا رہا ہے۔ یہ انویسٹیگیشن کا پروسیس کا حصہ ہے، تو کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جا رہا۔ دوسرا اس کے اندر ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ اسی تفتیش کو جو مین انکوائری تھی اس کی، میں اس کا نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، 134/2020، اسی انکوائری کو جب فردر بڑھایا گیا تو اس میں یہ سٹے بازی والا سارا کام نکلا، جس کے تحت 10 ایف آئی آرز رجسٹر ہو چکی ہیں، اور ان 10 ایف آئی آرز میں 13 گروپس یا ملز بھی انڈر انویسٹیگیشن ہیں، اور ان 13 ملز کے بھی چیف ایگزیکٹوز کو، ڈائریکٹرز کو سمنز بھی جاری ہوئے ہیں۔ اچھا، گرفتار ہم نے کسی کو نہیں کیا، بیکاز بزنس مین ہیں سارے، ان کے ایسٹس یہاں پہ اگر بھاگ بھی چلے جاتا ہے کوئی بندہ تو وہ تو خود ہی ایک سمجھیں کہ قبول کر لیتا ہے کہ میرا جرم ہے۔ تو چونکہ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ یہ نہیں ہے، جو شہباز شریف یا حمزہ وغیرہ ہیں وہ بھی اس کیس میں ارسٹڈ نہیں ہیں، ان کے تو نیب کے کیسز چل رہے ہیں۔ ہم نے اس کیس کے اندر ان کو بھی کوشچن کیا ہے، ان کے اوپر کوشچنر سرو کیا ہے، ان کی مالی تفصیلات لی ہیں، بینکوں سے ریکارڈ مانگا ہے، جہاں پہ سسپیشیس اکاؤنٹس آئے ہیں ان کو فریز کیا گیا ہے۔ تو یہ اکراس دا بورڈ ہے، کسی ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ صرف میں 2 چیزیں کر دوں، ایک آخری چیز میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ جی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے کوئی صرف جب شوگر کمیشن کی بھی بات ہوئی تھی کہ 9 ملوں کو کیوں انتخاب کیا، 80 ملیں ہیں، یہ بار بار سوال دہرائی جاتی ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں 80 ملیں ہیں، لیکن گروپس تقسیم کیے جائیں تو وہ تھوڑے بن جاتے ہیں۔ جو شوگر کمیشن نے 9 گروپس کا، وہ صرف ملز نہیں ہیں، جب جے ڈی ڈبلیو کا کیا تو جے ڈی ڈبلیو کی 6 ملز ہیں،
شریف گروپ ہے اس کی کچھ 4-5 ملیں ہیں، اسی طرح سے اومنی گروپ ہے، اسی طرح سے الائنس ہے، اسی طرح سے حمزہ تھا، یہ گروپس ہیں، کسی گروپ کی زیادہ ملیں بھی ہیں. تو جن کا انتخاب کیا گیا تھا وہ جو 9 ہیں وہ تقریباً 50% بنتے ہیں شوگر پروڈکشن کا. تو آپ نے ریپرزنٹیٹیو سیمپل لینا ہے نا. اگر یہ ہم 80 ملوں کا آڈٹ شروع کر دیتے پہلے فیز کے اندر تو پھر 80 سال تو لگ جانے تھے اس کے اندر. تو بڑا سمپل سا تھا کہ آپ نے پہلے تو ریپرزنٹیٹیو سیمپل لیا کہ اس میں سے دیکھیں تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے. اور جے ڈی ڈبلیو جو ہے وہ شوگر پروڈکشن کا 20% ہے پاکستان کا. یہ چھوٹا گروپ نہیں ہے، واحد گروپ ہے جو 20% پروڈکشن ہے شوگر. بڑی اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن 20% ہے. تو اگر ہم جے ڈی ڈبلیو کا آڈٹ نہ کرتے شوگر کمیشن کے اندر تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے سوال اٹھانا تھا کہ جی آپ نے، چونکہ وہ آپ کی پارٹی سے ہیں تو آپ نے 20% کو چھوڑ کے آپ 80% کا احتساب کر رہے ہیں. تو وہ بھی ایک نامناسب بات ہوتی. آپ ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے جب ان کے اوپر حنیف عباسی نے سپریم کورٹ میں پٹیشن کی تو انہوں نے جا کے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ جورسڈکشن جی میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں رہا، میں تو سادہ ایم این اے تھا. کوئی اس طرح کی انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے تو 25 سال 30 سال پرانا منی ٹریل لا کے عدالت کے سامنے رکھ دیا اور پھر عدالت نے کہا جی کہ بالکل انہوں نے تمام چیزیں لا کے دے دی اور یہ صادق امین ہے. تو یہ جو پروسیس ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو انصاف کی بات ہوتی ہے، تحریک انصاف برابری کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. اور برابری یہ ہے کہ اپنے سے بھی سوال کیا جائے، دوسرے سے بھی سوال کیا جائے. تو اس کو ہرگز اس کانٹیکس میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں کوئی گروہ بندی ہے یا کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں تھیں. اب آپ کے یہ بتائیے گا کہ جی یہ بتائیے گا جہانگیر ترین سے شروع کرتے ہیں. جہانگیر ترین پہ مقدمات درج ہو چکے ہیں، وہ ملزم ہیں. آپ کے ایم این ایز، آپ کے منسٹرز، آپ کے ایم پی ایز، آپ کے ایڈوائزر، وہ ایک ملزم کے ساتھ بیٹھ کر کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی پولیٹیکل ایڈونچر ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ بھی بڑا اچھا اور امپورٹنٹ سوال ہے. آج صبح شبلی صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے وفاق کی طرف سے. دیکھیے ملزم اور مجرم میں بڑا فرق ہوتا ہے. ابھی ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں ہماری دوستیاں بھی ہیں، ہمارے رابطے بھی ہیں. اب کل مثال کے طور پہ میرے اوپر کوئی مقدمہ داخل ہو جاتا ہے، مقدمہ ضروری نہیں ہے FIR آپ کے اوپر حکومت بھی کرے، پرائیویٹ آدمی بھی کر سکتا ہے. مجھے اگر عدالت جانا پڑے اور پھر دوست صاحبہ میری بڑی بہن ہے یہ میرے ساتھ جائیں، اس کا مطلب ہے ہم کو گروہ بنا رہے ہیں کسی کے خلاف. یہ ہرگز نہیں ہے. دیکھیے کسی کے ساتھ تعلق زیادہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر میرا تعلق مطلب میری رسپانسبلٹی یہ نہ ہوتی احتساب کے معاملوں کو دیکھنے کی تو میں بھی شاید ان کے ساتھ چلا جاتا تاریخ کے اوپر. کیونکہ دیکھیں یہ تو ایک ہمارے پنجابی کلچر کا بھی حصہ ہے، جٹ چڑھیا کچہری. تو یہ باری باری کر لیتے ہیں سر، باری باری پہلے یہ کر لیں پھر یہ کر لیں پھر آپ کر لیں. اونچا بولنے سے ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتا نا بیٹے. وہ پہلے ان کے بھائی 2 منٹ مجھے پتا آپ کو سوال آیا ہوا ہے، ان کا لے لیں پھر اس کے بعد آپ کے پاس آئے. اچھا آپ کر لیں. بہت زیادہ مایوس آدمی جس کا یہ کہنا تھا کہ وہ دوست تھا اور اسے چند لوگ مل کے دیوار کے ساتھ لگا رہے تھے، دشمن بنانے کی کوشش کر رہے تھے. اب وہ چند لوگ PTI کے اندر پہلے بھی وہ گاہے بگاہے اشارہ کرتے رہے. اس وقت جو آپریشن ہو رہا ہے اس کی کمانڈ آپ کر رہے ہیں، احتساب آپریشن کس کی طرف اشارہ ہے واضح طور پہ جہانگیر ترین کا؟ دیکھیے یہ اس کا جواب تو آپ دے سکتے ہیں یا وہ دے سکتے ہیں. میں تو نہیں یہ پہیلیاں بجھا سکتا کہ کس کی طرف اشارہ ہے. لیکن دیکھیں بات بڑی کلیئر سی ہونی چاہیے. کسی کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا رہا. سنڈے والے روز، اتوار والے روز پرائم منسٹر صاحب نے بھی جب 2 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی لائیو کالز کی تھی تو اس کے اندر بھی انہوں نے ہماری جو پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی شوگر کے معاملے کے اوپر ہی کہ احتساب کا مطلب ہے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی. ہم اس وقت تک اس انڈسٹری کا یا اس پورے مدعے کا حل نہیں نکال سکتے تھے جب تک ہم 20% کو ایڈریس نہ کرتے. یہ بڑا کلیدی 20% ہے. کسی کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا رہا لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کوئی معاملہ دبایا نہیں جا رہا. یہ بڑا ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا.
باقی وہ ہمارے اپنے اگر ان کے تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ بالکل. جی اعظم طریقے انصاف کی حکومت بنانے میں جہانگیر ترین صاحب کا وفاق اور پنجاب میں بڑا اہم کردار ہے. اس سلسلے میں اپوزیشن نے بھی بڑی تنقید کی کہ اپنے جہاز میں بٹھا کر اغوا کر کے لوگوں کو لاتے انہوں نے حکومت بنائی. تو آج انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ طریقے انصاف جس کا نام انصاف پر ان سے انصاف مانگ رہے ہیں. صرف یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا کیا موقف ہے جہانگیر ترین کے بارے میں, ان کا کیا نیریٹو؟ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے جی کہ پرائم منسٹر صاحب کا نیریٹو کیا ہے. پرائم منسٹر کا نیریٹو یہ ہے کہ جب آپ سے سوال کیا جائے گا تو آپ کو اس کا جواب دینا ہے اور متعلقہ فورم کے اوپر جواب دینا ہے. دو مختلف فورمز ہیں. ایک فورم ہے پارٹی کا جس کی ایک کور کمیٹی ہے. اس کور کمیٹی کے اندر, اور میں جتنا دیکھتا ہوں کیونکہ میں خود اس کا حصہ ہوں, جتنا جمہوری عمل اس کے اندر ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی پارٹی کے اندر نہیں ہے. بڑی کھل کے بات ہوتی ہے, تنقید ہوتی ہے, ہر طرح کا موقف پیش ہوتا ہے اور پھر کلیکٹیو ڈیسیژن لیا جاتا ہے. اس فورم کے اندر پارٹی کی جتنی چیزیں ہیں وہ بالکل ڈسکس ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی, اور ساری وہی اس کا فورم ہے, وہ ہے پولیٹیکل فورم. دوسرا ہے جی پروسیس آف لاء. پروسیس آف لاء کا فورم ہے انویسٹیگیشن, انویسٹیگیشن کے بعد عدالت, وہ ہے پبلک فورم, اور اس کو پارٹی نہیں چلاتی اور اس کو میں یہ سمجھتا ہوں حکومت بھی نہیں چلاتی. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جو ایک امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہی ادارے, کوئی اس کی لیڈرشپ چینج نہیں کی گئی. نیب کا جو چیئرمین ہے وہ پچھلی حکومت نے لگایا تھا. اسی طرح سے ہم ایف آئی اے کے اندر ہم نے کوئی بھرتیاں نہیں کی, اپنے کوئی پولیٹیکل اپوائنٹیز نہیں کیے, نظام کے اندر سے ہی لوگ لگائے. صرف ایک کام کیا کہ اداروں کو آزادی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی, اور وہ ان کی پرفارمنس میں نظر بھی آتی ہے کہ ریکوریز بڑھ گئی, پروسیکیوشنز بڑی ہیں, کیسز مزید سامنے آ رہے ہیں. تو ہم نے صرف یہ کیا ہے اور ہم اس میں انٹرفیئرنس نہیں کریں گے. سر اعظم صاحب, سر آج کیٹیگوریکلی جہانگیر ترین خان صاحب نے یہ کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ مجھ سے دشمنی مول نہ لیں, مجھ سے دشمنی مہنگی پڑے گی, مجھے دوست رکھیں, میں آپ کا دوست ہوں, دشمنی کی طرف مجھے نہ لے کے جائیں. یہ پیغام کن کو دینا چاہ رہے ہیں؟ سر وہی والی بات ہے کہ یہ تو وہ بتا سکتے ہیں, آپ اگر وہاں تھے تو آپ بتا سکتے ہوں گے کہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. لیکن جی جی کہ آصف کا سوال یہ ہے کہ کل شیلا رضا نے یہ ٹویٹ کیا کہ جہانگیر ترین صاحب زرداری صاحب سے رابطے میں ہیں اور وہ BNP کو تبدیل کر دیں. آج جب 11 MPs جو پنجاب اسمبلی کے جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف پہلے ہی وہ جو تحریک ہے اس سماعت کی تلوار وہ ڈر گئی ہے. اگر جہانگیر ترین کے ساتھ جو ان کے ہم نوا ہیں وہ جا کر ادھر سے مل جاتے ہیں, اس وقت میں آپ کی اسٹریٹجی گورنمنٹ کی کیا ہے, کس طرح سے اس کاؤنٹر کریں گے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیلا رضا کے ٹویٹ کے حوالے سے تردید آ چکی ہے اور باضابطہ طور پہ دونوں نے اس کی تردید کر دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں, وہ پی ٹی آئی کے اس پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر ایک اہم ترین ان کا رول ہے, اور کسی کا قانون کے حوالے سے ان کو قانون کا طلب کرنا یا قانون کے ایشوز پہ تحفظات ہونا, وہ آئینی اور قانونی فورم عدالت کے باہر جا کے وہ اپنی جو لیگل آپشنز ہیں ان کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. یہ نئے پاکستان کے اندر وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں جو ان کی کمٹمنٹ تھی کہ نو ون از ابو دی لا, وہ کوئی بھی ہو جس کی طرف بھی انگلی اٹھے گی اس کو جواب دینا ہے. اور یہ وزیر اعظم نے اپنے قریب ترین ساتھیوں سے اس کا آغاز کر کے قوم کے سامنے یہ میسج دے دیا کہ میرا جو ٹارگٹ اور ایجنڈا ہے وہ اس پاکستان کو ہر حال میں قانون اور آئین کی تابع لانا ہے. اور جہانگیر جہاں تک 11 MPs کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں اس معاشرے کے اندر ہر شخص جو ہے وہ سوشلی پولیٹیکلی بانڈڈ ہے اور ہمارے آپس میں تعلقات ہیں, اور پی ٹی آئی کا ایک اہم ترین ستون ہوتے ہوئے جہانگیر ترین صاحب کا پی ٹی آئی کی سیاست سے رول مائنس نہیں ہوا ہے. تو جو MPs ان کے ساتھ گئے ہیں وہ ان کو قانون کی عمل داری میں سہولت کاری کے لیے گئے ہیں, انہوں نے کہیں قانون کو پامال نہیں کرنے کے لیے گئے کہ وہ حکومت ان کی ہے تو جہانگیر ترین صاحب قانون کے سامنے
जवाब देने ही है, वो अदालतों में जा रहे हैं। और ये भी नए पाकिस्तान में हो रहा है। यहाँ इससे पहले किसी हुकूमत को ये हौसला और जुर्रत नहीं हुई है कि वो अपनों का भी एहतसाब करे और अदालतों में हुकूमती दौर में जाएं। यहाँ हुकूमत जाने के बाद लोग अदालतों में जाते थे। ये फैशन जो है ये भी मुतारिफ हम नहीं करवाया। पूरी मार्केट में तो फिर क्या करेंगे, फिर भी उनका एहतसाब जारी रहेगा। देखिए, दो ये बता दें कि आप कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन जो है वो हुकूमत का हिस्सा है, और शेख रशीद कह रहे हैं कि जो है नहीं रहे, रास्ते अलग हो गए। भाई पीटीआई जमात से उन्होंने ला ताल्लुकी नहीं की, ना अभी तक जमात से उन्होंने अपने आप को डिसोसिएट किया। इंक्वायरी और ये सारे जो कानूनी प्रोसेस हैं उससे उन्हें गुजरना है और गुजर रहे हैं। लेकिन पीटीआई पापड़ वाले बड़ा वाले की बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग निकाली थी, बहुत मेहनत की आपने। क्या ये मसलियत का शिकार हो गई, अब सब कुछ खामोश है? आसिफ जरदारी को बड़ा नहीं, वो जो पापड़ वाला और वो वाली मनी लॉन्ड्रिंग थी, वो इस वक्त जो पापड़ वाला था वो मैं याद आपको करा देता हूँ। पापड़ वाला था शहबाज शरीफ का, फलूदे वाला था जरदारी का। तो वो तुसी दसोगे ना लेकिन वो जो दोनों चीज़ें हैं, इस वक्त उस केस में 12 से ज़्यादा विटनेसेस हो चुके हैं। जो ये वाला आपका केस है लाहौर वाला, और जो जरदारी साहब वाला केस है वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में चल रहा है और वहाँ पे भी विटनेसेस पेश हो रहे हैं। तो कहीं भी वो शहजाद साहब, अल्लामा इकबाल की बड़ी मशहूर नज़्म है जिब्राइल और शैतान का आपस में मुकालमा है, और शैतान जिब्राइल को कहता है कि मैं खटकता हूँ दिल जज़्बा में कांटे की तरह, और तू फ़कत अल्लाह अल्लाह। जहांगीर तरीन के दिल में आप और आज़म खान जो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, दोनों खटक रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? ख्वाजा साहब ने तो चलिए सवाल बोल कर दिया, मैं डायरेक्ट करता हूँ और आपको भी इस बात का अंदाज़ा है, और मीडिया पर जहांगीर तरीन इस बात का जिक्र कर चुके हैं। बता दीजिए। नहीं, मैं देखिए मैं ये अच्छा हुआ आपने ये सवाल कर दिया, क्योंकि सोशल मीडिया भी इस चीज़ से भरा हुआ है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जो रोल होता है जो ब्यूरोक्रेट, नहीं देखिए, ये तो आप फिर मुझसे कमेंट मांग रहे हो जिसके लिए मैं कमेंट कर नहीं सकता, लेकिन मैं इनके सवाल पे आना चाहता हूँ। ये भी मेरे ख्याल है अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि जी वो कोई मेरे ख़िलाफ़ कह रहे हैं या आज़म खान के ख़िलाफ़ कह रहे हैं। देखिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अपनी ना कोई अथॉरिटी होती है, ना वो उसके पास कोई भी चीज़ है। वो प्राइम मिनिस्टर की कमांड के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। वो एक राब्ता है पूरी हुकूमत का वज़ीर आज़म के दफ्तर के साथ। और जहाँ तक मेरा रोल है तो भाई मेरे पास तो कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है, और मैं ज़ाती तौर पे जहांगीर तरीन साहब को कोई मेरा उनसे ऐसी चीज़ नहीं है। वो तो बड़े एक मैं समझता हूँ बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, और उनका बिज़नेस मॉडल जो है वो बड़ा सक्सेसफुल है, क्योंकि चीनी में भी वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और एफिशिएंट प्रोडक्शन करते हैं। और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, आज से साल पहले कह चुका था कि देखिए, जब चीनी कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसने JDW के बारे में ये भी कहा कि किसान को बर वक्त पैसा देते हैं, बाकी तमाम मिलें बर वक्त पैसे नहीं देती। लेकिन जहाँ पे बाकी चीज़ें पॉइंट आउट की, वो भी उसी कमीशन ने पॉइंट आउट की कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की इसमें चीज़ें थी। तो ये बात मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, फिर आपसे लास्ट सवाल कर लेते हैं। एक चीज़ ऐड कर दूँ, देखिए बड़ी अनफॉर्चुनेट है, और ये आपके सवाल से मिला हुआ है, जो रोल है मेरा वो बड़ा अनफॉर्चुनेट रोल है। और मुझसे एक दफ़ा कादरी साहब ने काबीना में एक मजाक भी किया था। उन्होंने कहा जी कि आपके पास वो वाला ऑफिस है जो किसी को नहीं चाहिए, जिसका कोई उम्मीदवार नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि इसमें आप दोस्त भी आपके खो जाते हैं, लेकिन आपने काम करना है अपने उस विजन के मुताबिक, जो विजन आपको ये पार्टी दे रही है और प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे हैं। सर, दोनों का इकट्ठा सवाल ले लें। उसके बाद क्योंकि मार्केट में बिल्कुल चीनी गायब है, आटा गायब है, किसी आपने अगर ये मुकर्रर किया है तो हमें देगा कौन? मैं उनका सवाल दोनों का इकट्ठा जवाब दे दूँ। क्या जहांगीर तरीन साहब का नाम भी ECL में डाला जा रहा है? नहीं सर, रेठा जो ना यार दो कि जहांगीर तरीन साहब का तो मसला सबको समझ आ रहा है। राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि अगर जहांगीर तरीन साहब मस्बत किरदार अदा ना करते तो वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट नहीं ले सकते।
وہ رائے صاحب کا خیال ہے جو بھی ہے. اچھا نہیں سوال نہیں, میں تینوں کا جواب. سر ایک منٹ ٹھہر جائے. اچھا آپ کا جو عوامی سوال ہے, دیکھیں آپ نے عوامی سوال میں تھوڑا سا اور زیادہ عوامی کر دیا, آٹے کے ساتھ چینی ڈال دی. مطلب دیکھیں جو 85 روپے قیمت مقرر کی گئی ہے وہ چینی کی ریٹیل پرائس مقرر کی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں ان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اگر یہ چینی مارکیٹ میں نہیں آتی تو وہ فیکٹری سے بھی جا کے لے سکتے ہیں اور بازار میں پہنچا سکتے ہیں. اس وقت جو چینی اس میں بہت سارے مل مالکان ہیں وہ ایگری کر کے تھے, جتنے اس کے اندر بروکرز ہیں انہوں نے رجسٹریشن بھی کروا لی کوئن کمشنر کے ساتھ. اب جب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا آج, تو کل شام ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ آپ آج تک اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے, اور آج جب 4 بجے فیصلہ ہوتا ہے تو جو بھی کورٹ کا فیصلہ ہوگا اس کے ساتھ عمل کیا جائے گا. لیکن میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ عزم ہے حکومت, وفاقی حکومت کا اور صوبائی حکومت کا, کہ ہم نے چاہے ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑے, جس بھی عدالت جانا پڑے, ہم عوام کے لیے اس گروہ سے لڑتے رہیں گے جو گروہ جائز منافع سے ہٹ کے ناجائز منافع. یہ مت بھولیے 1 روپے چینی کی قیمت بڑھنے کا مطلب ہے 5.5 ارب روپے. تو یہ جو 30 سے 40 روپے قیمت زیادہ گئی ہے, جن کے پاس گئی ہے ان سے انشاءاللہ واپس بھی لیں گے, اور ہم نے لی بھی ہے. 400 ارب کی ریکوری کی ہے شوگر ملوں میں سے, اور ابھی بھی 60 ارب کے اسٹے آرڈرز پڑے ہیں, اور اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. عوام کو ملے گی 85 روپے کی چینی. اور سر ایک سوال, وہ ٹیکس یہ ECL والا سوال بھی کرنے دیں نا سر, ایک ECL والے کا جواب تو دینے دیں. آپ سارے دیکھیں, بات یہ ہے, آپ دیکھیں یہ آپ ایک گروہ ہے نا, سارے صحافی ہیں یار ایک دوسرے کا, وہ بھی آپ کے بھائی ہیں, ان کا جواب دینے دیں, پھر آپ کا جواب دے دیتے ہیں. جو ECL ہے جی, کسی چینی کے بندے کا نام ECL پہ نہیں ڈالا گیا ہے. یہ بالکل آپ اپنے درست کر لیں ریکارڈ کے لیے. میں اس کمیٹی کا حصہ ہوں جو ECL پہ نام ڈالتی ہے. کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے, کسی کا نہیں آیا. ECL پہ نام ڈالنے کا پروسیس یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی جس میں پولیس آتی ہے, FIA ہے, نیب ہے, یہ ریکمنڈیشن بھیجتی ہے کہ جس کا نام ڈالا جائے. وفاقی حکومت کے پاس اختیار ہے, اس نے ایک سب کمیٹی بنائی ہے, اس کے پاس آتا ہے. ہمارے پاس فی الوقت کسی مل مالک کا نام ECL میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہے. اگر کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی مانگے گی تو وہ جو کیبنٹ کی کمیٹی ہے اس کو دیکھے گی. اب اثر آپ لاسٹ میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا اس وقت, مجھ سے